السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مکہ المکرمہ میں ایک خصوصی نمائش کے دوران 1881 کی 6 تاریخی سنگ مرمر کے کتبے عوام کے لیے پیش کیے گئے۔ ان کتبوں پر اللہ تعالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے اسماء مبارکہ نہایت ہی خوبصورت عربی خطاطی میں کندہ تھے۔ یہ کتبے کبھی مسجد حرام کے راستوں کی زینت تھے۔ نمائش میں مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے متعلق دیگر نادر نظرات بھی رکھے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اسلامی ممالک کے اتحاد کے لیے ایک مضبوط مسلم بلاک قائم کرنے کی تجویز پیش کی۔ اسلام آباد میں آرمی چیف عاصم منیر سے ملاقات کے دوران انہوں نے مسلم ممالک کے درمیان اتحاد اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ مسلم دنیا کے پاس سیاسی، اقتصادی اور انسانی صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو بھی سراہا۔ ہندوستانی حکومت نے تمام بین الاقوامی مسافروں کے لیے آن لائن ہیلتھ سیلف ڈکلیریشن فارم SDF بھرنا لازمی قرار دیا۔ یہ فیصلہ افریقہ میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد کیا گیا۔ مسافروں کو سفر سے 24 گھنٹہ پہلے پورٹل پہ اپنی تفصیلات درج کرنی ہوگی۔ فارم میں گزشتہ 21 دن کی سفری معلومات اور صحت سے متعلق تفصیلات فراہم کرنا ضروری ہوگا۔ ایئرپورٹ پر صرف فارم کی کاپی دکھانا کافی ہوگا۔ NCERT نے پہلی مرتبہ 1975 کے ایمرجنسی کو 9ویں جماعت کے سوشل سائنس کے نصاب میں شامل کیا۔ نئے باب میں بنیادی حقوق کے متعلق پریس پر پابندی اور سیاسی گرفتاریوں کا ذکر کیا گیا۔ مرکزی حکومت نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ BJP نے ایمرجنسی کو جمہوریت کا سیاہ باب قرار دیا۔ تاہم اپوزیشن جماعتوں نے حکومت پر تاریخ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا الزام لگایا۔ مرکزی حکومت نے 1 جولائی 2026 سے پاسپورٹ فیس میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا۔ 36 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 1500 سے بڑھا کر 2500 روپے کر دی گئی۔ تتکال سروس کی فیس بھی 3500 سے بڑھا کر 5000 روپے ہو گئی۔ بچوں اور گمشدہ پاسپورٹ کی دوبارہ اجرا کی فیس میں بھی اضافہ ہوا۔ نئے نرخوں سے پاسپورٹ حاصل کرنا مزید مہنگا ہو جائے گا۔ حیدرآباد پولیس نے سوشل میڈیا پر مشہور گولڈ مین سوریا بھائی کو دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ملزم لوگوں کو کم قیمت میں غیر ملکی اصلی سونا فراہم کرنے کا جھانسا دیتا تھا۔ اس نے خود کو سیاسی شخصیات اور اعلیٰ پولیس افسران کا قریبی ساتھی ظاہر کر کے لوگوں سے لاکھوں روپے وصول کیے۔ شکایت کے بعد تاپور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد میں SBI ATM میں جمع کیے جانے والے 17 لاکھ روپے کی چوری کا معاملہ پولیس نے حل کر لیا۔ اس کیس میں کیش وین کے ڈرائیور سمیت 3 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 14.55 لاکھ روپے برآمد کر لیے۔ CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمین کی شناخت ممکن ہوئی۔ واردات میں استعمال شدہ موٹر سائیکل اور موبائل فون بھی ضبط کیے گئے۔ مدھیہ پردیش کے رتلام ضلع میں محرم کے جلوس کے دوران افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ تازیہ ہائی ٹینشن بجلی کے تار سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے کرنٹ لگنے سے 3 افراد ہلاک ہوئے۔ اس حادثے میں 10 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ ایودھیا رام مندر میں چندے اور چڑھاوے کے رقم کے معاملے میں FIR درج کر لی گئی۔ پولیس نے مندر کے 6 ملازمین کو حراست میں لے لیا، جبکہ 2 افراد کی تلاش جاری ہے۔ رپورٹس کے مطابق 7 سے 7.5 کروڑ روپے کی بے ضابطگی سامنے آئی۔ CCTV فوٹیج میں ملازمین کو دیکھا گیا۔ معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ مہاراشٹر حکومت بچپن کی شادیوں پر روک لگانے کے لیے نیا قانون لانے پر غور کر رہی ہے۔ قانون کے تحت شادی کی دعوت نامے پر دلہا اور دلہن کی تاریخ پیدائش درج کرنا لازمی ہوگا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے کم عمری کی شادیوں کی روک تھام میں مدد ملے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں پر والدین، پرنٹنگ پریس اور شادی ہال انتظامیہ کے خلاف بھی کارروائی ہو سکے گی۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ملازمین کے لیے مفت انشورنس اسکیم کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں 14 بینکوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ ملازمین کی فلاح حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس اسکیم کے تحت 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے تک انشورنس کور فراہم کیا جائے گا۔ بعض معاملات میں 2 کروڑ روپے تک کا تحفظ بھی دیا جائے گا۔ حیدرآباد پولیس نے بی بی کا عالم جلوس کے موقع پر پرانے شہر میں خصوصی ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ دوپہر 12 بجے سے رات 10 بجے تک کئی سڑکوں پر ٹریفک پابندیاں نافذ رہی۔ مختلف مقامات پر گاڑیوں کا رخ تبدیل کیا گیا۔ RTC بسوں کی روٹس بھی تبدیل کر دی گئی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے خلاف 2019 کے ضمنی انتخابات کے دوران درج 5 مقدمات کو کالعدم قرار دے دیا۔ ان مقدمات میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزامات عائد کیے گئے تھے۔ عدالت نے ریونت ریڈی کی درخواست قبول کرتے ہوئے مقدمات ختم کر دیے۔ ان کے وکیل نے موقف اختیار کیا تھا کہ کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ تلنگانہ میں نئے تعلیمی سال کے آغاز کے ساتھ ہی پرائیویٹ اور کارپوریٹ اسکولوں کی بھاری فیس والدین کے لیے بڑا مسئلہ بن گئی۔ کئی اسکول LKG میں داخلے کے لیے 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک وصول کر رہے ہیں۔ والدین کو کتابیں، یونیفارم اور دیگر اشیاء بھی اسکول سے خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ غریب اور متوسط طبقے نے حکومت سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا۔
حیدرآباد کے گچی بولی فلائی اوور پر ایک خطرناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ راؤنڈ روٹ سے آنے والی اسکوٹی کو بلٹ بائک نے ٹکر مار دی۔ حادثے میں اسکوٹی سوار 2 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ بائک سوار شدید زخمی ہوا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں راؤنڈ روٹ پر گاڑیوں کی آمد معمول بن چکی ہے۔ انہوں نے پولیس سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ محکمہ موسمیات نے حیدرآباد اور سکندرآباد کے لیے آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے یلو الرٹ جاری کیا۔ شہر میں موسلا دھار بارش اور درمیانی درجے کی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی متوقع ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔